اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور روز جمعہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی مہینہ ماہ رمضان کا ہو اور دن جمعہ کا ہو، اور ایک اور حوالہ روز جمعہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا دن ہے، اور بعض روایات میں امام کے ظہور کا بھی دن ہے۔ جب یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں تو سوچیں کتنی جلدی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ماہ رمضان بھی ہے، روز جمعہ بھی ہے، امام کا دن بھی ہے۔ تو امام سے توسل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کیسے امام سے آپ توسل کریں گے کہ جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بھائی لیکن ایک ساتھ اور کام ضرور کیجئے گا، امام سے جب توسل کرنا ہے تو آپ نے امام کو امام کی دادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اس طریقے سے امام سے توسل کریں گے تو جی بھر کے مانگے، اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ امام کے توسل سے مانگنا ہے۔ جو مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، جاب مانگو، کاروبار کی مشکلات کا ذکر کرو، بیمار ہو تو شفا مانگو، جو جائز دعا مانگو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ انیس الصادقین میں مرقوم ہے کہ حاجات کی برآوری کے لیے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی پہلے زیارت پڑھیں، یعنی قبلہ رخ ہو کر انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے امام زمانہ کی یہ زیارت پڑھے۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب امام کی یہ زیارت پڑھ لیں گے قبلہ رخ ہو کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توسل امام زمانہ کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ آپ توسل اختیار کریں گے امام سے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی نماز کی طرف۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی نماز بتانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی دعا کے بعد ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی بتائی ہوئی مولا امیر کائنات کی نماز بتانے جا رہا ہوں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی نماز 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ امیر کائنات نے فرمایا جس دن کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، فرمایا جس دن کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اس دن شیطان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ خدا ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 11ویں دن اللہ تمہارے لیے 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب لکھے گا، اور آگے فرماتے ہیں اور حج ایسا ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ، اور عمرہ ایسا ہوگا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار ہم سب کو اس ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں اس دعا کو پڑھیں، چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، دعائیں پڑھیں، عبادات کریں، قیام و سیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔